فیسا غورث کا قول ہے، تمام اعضائے جسمانی میں زبان سب سے زیادہ نافرمان ہے، صرف ایک غلطی کی دیر ہوتی ہے۔ لوگ بھول جاتے ہیں کہ آپ کتنے شاندار انسان تھے۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا، سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ خاموشیوں کو سمجھنا سیکھو، کیونکہ ان میں سچ ہے، جھوٹ نہیں۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے، دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ 40 سال کے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کی اثر ہو چکی ہے۔ اپنے اخلاق، کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیجئے، کیونکہ عصر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ ابو علی سینا کا قول ہے، نہایت خوشحالی اور نہایت بدحالی برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ چاہے ہمارے پاس کتنی ہی اچھی استری کیوں نہ ہو، جب تک ہم اس کے پلگ کو بجلی کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے، وہ گرم ہو کر کپڑے کی سلوٹیں نہیں نکالے گی۔ اسی طرح جب تک ہم اللہ کی ذات سے تعلق استوار نہیں کریں گے، زندگی کی سلوٹیں کبھی نہیں دور ہوں گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، خواہش پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے اور خواہش سے مغلوب ہونا چوپایوں کی۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو، عمل کی نیت سے یاد رکھو، نہ کہ روایت کرنے کی نیت سے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں سے ہے اور صدقے سے بہتر ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو شخص احسان کرتا ہے اسے چپ رہنا چاہیے، لیکن جس پر احسان کیا گیا ہو اسے بولنا چاہیے۔ سقراط کا قول ہے، تحریر ایک خاموش آواز ہے اور قلم ہاتھ کی زبان ہے۔ یحییٰ برمکی کا قول ہے، جو اچھی بات سنو لکھ لو، اور جو لکھو اسے حفظ کر لو، جو حفظ ہیں ان کو بیان کرو۔ ابو علی سینا کا قول ہے، بیماریوں میں سب سے بری بیماری دل کی بیماری ہے، دل کی بیماریوں میں سب سے بری دل آزاری ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جس کو نرمی عطا ہوئی دنیا و آخرت عطا ہوئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کلام میں نرمی اختیار کر، کیونکہ الفاظ کی نسبت لہجے کا زیادہ اثر پڑتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، غریب مہمان آ جائے تو قرض لے کر بھی تکلف کر۔ علامہ ابن الفہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ دنیا تو اس قابل بھی نہیں کہ تم اس کی طرف چل کر جاؤ، حیرت ہے کہ تم اس کے پیچھے گھسیٹتے چلے جا رہے ہو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ کا قول ہے، جو اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے وہ متکبر ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اپنی آرزوئیں دل میں ہی مار ڈالو اور دلوں کو ان میں نہ مرنے دو۔ امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص حقیقی طور پر اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا، اگرچہ اس کا دل چاہتا ہے اور وہ اسے کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ حضرت رابعہ عدویہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ہمارا استغفار بھی استغفار کا محتاج ہے، یعنی اس لیے کہ اس میں سچائی نہیں ہوتی۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیچتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست،
اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیجو۔ حضرت شفیق عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جس نے مخلوق سے مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ ہربرٹ کا قول ہے، جس کو ماں باپ ادب نہیں سکھاتے اس کو زمانہ ادب سکھاتا ہے۔ خلیفہ مامون الرشید کا قول ہے، ایسے فائدے سے بچ جو دوسروں کا نقصان کر دیتی ہے۔ افلاطون کا قول ہے، بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا۔ حضرت معروف قرخی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقی راحت نہیں مل سکتی۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، مصیبت میں آرام کی تلاش مصیبت کو ترقی دیتی ہے۔ کبھی کبھی خاموش رہنا بہتر ہے، ورنہ اس زمانے کے لوگ برا بننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ نیکی تو خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھولتی ہے۔ جتنی نیت صاف ہوگی اتنی اس پھول کی خوشبو زیادہ ہوگی۔ گناہ کے بعد ندامت بھی توبہ کی شاخ ہے۔ نماز روزہ اچھی چیز ہے، لیکن غرور اور حسد دل سے دور کرنا ان کو زیادہ اچھا بنا دیتا ہے۔ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، شکایت کا ترک کرنا صبر کرنا ہے۔ وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ مجھے فرصت ہی کہاں کہ موسم سہانا دیکھوں۔ میں اپنے موبائل سے نکلوں گا تو زمانہ دیکھوں۔ بہترین زندگی گزارنے کے لیے یہ تسلیم کر لینا ضروری ہے کہ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے دامن میں آنے والے کو سکون بخشتا ہے۔ تو نے تنکے سمجھ کے پھونک دیا، میری دنیا تھی آشیانے میں۔ فکر اولاد میں خود کو نہیں سونے دیتا، باپ سر پر ہو تو بچوں کو نہیں رونے دیتا، بیچ کر اپنا لہو لا کے دوا دیتا ہے، ہار جاتا ہے اولاد کو جتوا دیتا ہے۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کو اپنی تکلیف سمجھنا، یعنی کہ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ انسان ہے۔ مقافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ رویے کو تبدیل کر دینا بہترین معذرت ہے۔ یا اللہ، بس تو اپنی محبت میں مبتلا کر دے۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں۔ اے میرے اللہ، مجھے اور ان اقوال پڑھنے والوں کو ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ آمین ثم آمین۔ کیسا ہے آج کا انسان کہ اللہ سے
اپنے پردے کی توقع رکھتا ہے، پھر دوسروں کے عیبوں کا نام لیتا پھرتا ہے۔ ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔